اچھا جی، یہ چند دن پہلے منڈے والے دن سوموار کو جی پولیس کے شہداء کا دن منایا گیا، جی ہاں، پنجاب پولیس کی طرف سے۔ وہاں آئی جی صاحب پنجاب کے اور چیف سیکرٹری صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے، جی جی مجھے بھی وہاں پہ حاضری کا موقع ملا۔ واہ، وہاں سب کی گفتگو سن کے اور وہاں کا ماحول دیکھ کے اور وہاں پہ شہداء کی فیملیز، ان کے بچے دیکھ کے، ان کی بیٹیاں دیکھ کے، جو ہماری بیٹیاں ہیں، جی باخدا بڑا احساس ہوا کہ یار ہم لوگ پولیس کے ہمیشہ نیگیٹو پہلوؤں کو ہی ڈسکس کرتے ہیں، اس پہ ہی تنقید کرتے ہیں ہاں جی یا اسی کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف آپ دیکھو جب وہ تعداد بتانی شروع ہوئے کہ کتنے شہید ہوئے ہیں اور کس طرح ہم لاشیں اٹھاتے ہیں اپنے جوانوں کی، جی جی اور کس دلیری کے ساتھ ہمارے جوان جو ہیں، وہ بے شک اس وقت 10-12 ہیں، وہ گولیوں کا سامنا تو کرتے ہیں، ہاں جی بالکل پھر ان کے بچوں کو دیکھ کے باخدا بڑی تکلیف ہوئی۔ یار یہ چند پیسوں کی خاطر کو ہم میں سے کوئی جوان ایسا کر سکتا ہے؟ کتنی تنہا ہوگی؟ 60-70 ہزار، لاکھ روپیہ، 2 لاکھ کر لیں، ہمیں کوئی کہے اگر کہ بھائی جی 10 لاکھ روپیہ تے کہتے گولی تے کھا لو، کسی جوان کی جرت ہو سکتی ہے یا حوصلہ ہو سکتا ہے؟ بڑی بات ہے، کتنی دلیری کے ساتھ اپنے محاذ پہ کھڑے ہوتے ہیں جب جن کو پتا ہوتا ہے کہ پیچھے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا، میری بیٹیوں کا کیا بنے گا، اور بڑا احساس ہوتا ہے ایسے تقریبات پہ جا کے، یہ احساس ہوتا ہے کہ یار دیکھیں یہ ایک طرف یہ تصویر کا یہ رخ بھی ہے، ہاں جی باخدا بڑا ہی میرا تو نا جی ایسے دل پسیج گیا۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان لوگوں کو اس لیے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا ہمارے اوپر قرضہ ہے، واہ، انہوں نے خون کا قرض چڑھایا ہے ہمارے اوپر، بالکل انہوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے ہماری حفاظت کی۔ بالکل صحیح، میں تو ان فیملیز کے لیے بھی یہ کہوں گا کہ وہ فخر سے پھرا کریں، 25 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ ان کے مقروض ہیں، جی ہاں، ان کے بھائی کے، ان کے باپ کے، ان کے بیٹے پہ، جس نے خون دیا ہے اس ملک کی خاطر، اور یہ قرضہ اتر ہی نہیں سکتا، ہاں جی موت تک یہ قرضہ اتر ہی نہیں سکتا۔ نہیں ہوتا سر، ہائے ہائے اور پھر دوسری جو بات دیکھ کے تو بہت مزہ آیا، بڑی خوشی ہوئی، بڑی خوشی ہوئی۔ جی جی میں چونکہ پولیس والے کا بیٹا ہوں، میں نے وہ دیکھا ہوا ہے اپنے والد کو بھی۔ ایک دفعہ ہم چھوٹے تھے تو زخمی گھر میں آئے تھے، ایسے ساری وردی پھٹی ہوئی اور بلڈ نکل رہا ہے، اور ہمارا ایک دم چیخنے لگ گئے، شور پڑ گیا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ ایسے بس جاتے جاتے جو گاڑی چلا رہے تھے ڈرائیور میرا، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ سر وہ فلاں مفرور لگ رہے ہیں، یہ جو گاڑی گزری ہے، تو کہتے ہیں اس کا پیچھا شروع کر دیا، وہ کھیتوں میں گھس گئے، وہاں جیپ کہیں الٹ گئی۔ تو اس طرح کے بڑے بڑے خطرناک واقعات ہوتے رہتے ہیں ان کے ہاں۔ خوشی کی بات جو مجھے نظر آئی وہ یہ کہ اب ان کی طرف توجہ بہت اچھی دی جا رہی۔ شکر۔ یہ جو آئی جی پنجاب ہیں ڈاکٹر عثمان انور اور محسن نقوی صاحب جو وزیر اعلیٰ تھے پچھلے، اور پھر یہ وزیر اعلیٰ صاحبہ مریم نواز صاحبہ بھی، انہوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ وہاں پہ انہوں نے جو شہداء کی بیواؤں کے لیے پلاٹ تقسیم کیے ہیں، وہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ پھر بچیوں کی سپیچ سنی ہے وہاں پہ، چھوٹی چھوٹی بچیاں شہداء کی، ایک بچی نے انگلش میں تقریر کی ایسی کمال، تو وہ ڈاکٹر عثمان صاحب نے بتایا کہ یہ بچی جو ہے یہ ایک شہید کی بیٹی ہے، اس کو ہم نے، یہ بڑی انٹیلیجنٹ تھی، بڑی لائق تھی، پھر اس کو ہم نے اچھے اسکول میں پڑھایا ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں ذرا کس طرح اس کی انگلش جو سپیکنگ پاور ہے، جی 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 کیسا فلوئنٹلی بولتی ہے۔ کیا بات، بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ شکر ہے یہ اب ان کا احساس کرنا ہے، وہ اب ہو رہا ہے، ورنہ یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا۔ جی 70 سال ہو گئے ہیں پاکستان بنے ہوئے، کوئی نہیں تھا ان کو پوچھتا، تنہائی نہیں تھی بڑھتی، اب چلو تھوڑا بہت تنہاؤں میں نے بھی ہوش پکڑی ہے، جانیں قربان کرتے ہیں، ان کی طرف بھی توجہ دینی شروع کی ہے ہاں جی ہاں اس وقت کی انتظامیہ نے اور اس وقت کے پولیس کے سربراہان نے۔ صحیح، شکر ہے اللہ پاک کا کہ یہ ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے اور ان کے بچوں کی نگہداشت ہو رہی ہے، خاص طور پہ جو بندہ آپ کے وطن کے لیے، آپ کی آزادی کے لیے، آپ کی جان کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے،
تو یار کم از کم اس کے بچوں کی تو حفاظت کرو، بالکل صحیح اس بات کے ہے۔ بچوں کی تو پرورش کا ذمہ لو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی کو کہیں عام آدمی کو کہ تمہارے بچوں کی پرورش ہم کر دیں گے، گولی کھا لو، کوئی گائے گا؟ بالکل نہیں۔ اس لیے یہ بہت بڑا کام کرتے ہیں جو جانیں دیتے ہیں اپنی۔ فوج میں تو ایک سسٹم بڑا اچھا ہے، چونکہ وہ انتہائی ڈسپلنڈ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ لوگ اپنے لوگوں کی پرورش کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، نگہداشت کرتے ہیں، جو جانیں قربان کرتے ہیں ان کو پراپر عزت دیتے ہیں۔ ہاں جی، ہاں جی۔ مگر شکر ہے کہ یہ پولیس میں بھی اب یہ شروع ہوا ہے۔ اب تو ہم آئے روز اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ موجودہ آئی جی ڈاکٹر عثمان انور نے دھڑا دھڑ بے شمار پولیس اہلکاروں کی پروموشنز کی ہیں۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ واہ، میں آپ کو بتاؤں کہ میرے والد محترم جب ریٹائرڈ ہوئے تھے جی تو باخدا جب وہ آخری دن وردی اتار کے گھر آئے تھے تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ پروموشن نہیں ٹھیک ہوئی، یہ بہت زیادتی ہوئی ہے میرے ساتھ۔ اگر میری پروموشن ٹھیک ہوتی رہتی تو میں بھی کہیں 20ویں گریڈ میں پہنچا ہوتا۔ تو میں تو اس حوالے سے بھی ان کو بڑی دعائیں دیتا ہوں کہ انہوں نے لوگوں کی پروموشنز کی ہیں۔ یار 17 18 20 سال سے بیچارے وہی بیج لگا کے پھر رہے ہیں۔ کوئی حوالدار ہے تو حوالدار ہی ہے، کوئی اے ایس آئی ہے تو اے ایس آئی ہے، کوئی سب انسپیکٹر ہے تو سب انسپیکٹر ہی ہے، کوئی ڈی ایس پی ہے تو وہ 16 سال بعد ریٹائر ہو گیا، ڈی ایس پی فوت ہو گیا۔ یار کیا کر رہے ہیں؟ اسی محکمے کے ساتھ اتنی زیادتی، جو 24 گھنٹے محاذ پہ رہتا ہے، 24 گھنٹے آپ کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، اس طرح تو نہ کریں۔ تو شکر ہے انہوں نے اس کی طرف بڑی توجہ دی ہے، اور اس وجہ سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے اس بات کی بڑی حیرانگی ہوئی کہ جب یہ موجودہ آئی جی صاحب کو سٹیج پہ بلایا گیا تو باخدا اتنی زوردار کلیپ ہوئی، جو شہداء کی فیملیز بیٹھی ہوئی تھی اور جو عام لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور جو اہلکار بھی بیٹھے ہوئے تھے پولیس کے، بھرپور کلیپ انہوں نے کی، اور لگ رہا تھا کہ یہ دل سے تالی بج رہی۔ لوگ مشکور ہوتے ہیں یار، ان کا جو جائز کام ہے اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بددل ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کئی لوگ ایسے ہیں جو باہر چلے گئے ہیں ملک سے، ان سے پوچھے وہ کہتے ہیں بھائی جی ساڑھے نہ لیا ہو گیا سی، ساڑھے نہ اتھے اے ہو گیا سی، یہ ساڑھے نہ لیا۔ زیادتی سے کئی لوگ تو بہت فیڈ اپ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ کسی کسی کو حوصلہ دیتا ہے نا کہ کوئی گل نہیں۔ اچھا، دوسری بات ایک اور اہم میں یہ کرنا چاہتا ہوں جو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی کہ فیصل آباد میں نا جی کسی شخص نے سڑک پہ کوئی ٹویا دیکھا کھڈا، اس نے اس کی تصویر اتار کے تو سوشل میڈیا پہ لگا دی، نیچے اس نے لکھ دیا کہ ڈپٹی کمشنر صاحب ہے دیکھو ذرا کی ہے۔ پھر کسی اور ٹوئے کی کھڈے کی تصویر اتار کے لگا دی۔ وہ اس طرح روز نا جی سڑکوں کے اوپر کے کھڈے جو ہیں ان کی تصویریں بنا بنا کے سوشل میڈیا پہ پھینکنا شروع ہو گیا۔ وہ کہیں ڈی سی صاحب کی توجہ پڑ گئی، نظر پڑ گئی، انہوں نے رولا ڈالا، انہوں نے بندے بندے اکٹھے کیے اپنے نیچے کہ وہ یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، بے عزت ہو رہے ہیں ہم، یہ کرو کچھ۔ تو انہوں نے فوری طور پہ وہ کھڈے شڈے بھرنے شروع کیے، سڑکوں کی مرمت شروع کروائی۔ اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں، آپ کے جو علاقے سے ایم این اے یا ایم پی اے ہوتے ہیں، آپ ان کا نام لے کے سوشل میڈیا پہ ڈالیں۔ جو آپ کے علاقے میں جو کوئی محرومی ہے یا کوئی گڑبڑ ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور ساتھ اس کو مخاطب کریں۔ جیسے میں نارووال کی طرف گاؤں ایک گیا ہوا تھا، اپنے خالہ ہماری لگتی ہیں ان کی تیمارداری کے لیے، یہ سنڈے والے دن۔ آپ یقین مانے ادھر سے یہ کالا خطائی سے مجھے کسی نے کہا ادھر کو مڑ جاؤ، وہ کچھ آگے جا کے نا جی سڑک خراب شروع ہو گئی جو بن رہی ہے۔ کوئی یار 20 کلومیٹر تک اس سڑک کو برباد کیا ہوا ہے انہوں نے، ادھر وہ وڈا روڑا پھینک کے